3.5 سال تک جن لوگوں نے آپ کے پیمپر بدلے، جناب جو مثالیں دے رہے ہیں، آپ کے پیمپر بدلتے رہے، آپ کی نیپیاں بدلتے رہے، اب آپ ان کو جناب کبھی مسٹر ایکس مسٹر وائی کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی میر جعفر میر صادق کہہ کے پکارتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے جو ڈیل ان کے ساتھ کرنے کی اس دفعہ پھر کوشش کی، وہ ڈیل ناکام ہوئی۔ ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کے اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو جناب شہر اقتدار اسلام آباد میں ایک بار پھر شور و غل جاری ہے۔ جناب آپ کو بتا رہا ہوں میں بار بار کہ اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے ایف سی کی، جناب پولیس کی اور رینجرز کی، اس وجہ سے کہ ایک بار پھر یوتھیوں کے سربراہ جناب خان صاحب ایک بار پھر جناب شہر اقتدار پہ اپنی اقتدار کی لالچ میں ہوس میں جناب پھر ایک بار چڑھائی کرنے کو تیار ہیں۔ پہلی دفعہ تو ان کے اقتدار میں جو وہ کرنے لگے تھے چڑھائی، وہ ناکام ہو گیا، لیکن ایک بار پھر خان صاحب اپنے جناب تمام ان لوگوں کے ساتھ اپنی 2 صوبوں کی حکومت کے ساتھ چڑھائی کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، جو جناب شرمندہ تعبیر دوبارہ نہ ہو سکے۔ تو جناب میں خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جناب پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، تقریباً آپ کے ہی وزیر اعلیٰ من پسند، تو جناب جنوبی پنجاب میں جو سیلاب آیا اس کے متعلق آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد کے پی کے میں تو مکمل آپ کی حکومت ہے، کے پی کے میں سیلاب آیا، ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ کیا ان لوگوں کے پاس گئے کہ آپ صرف ملک پاکستان کی بچیوں کو جلوسوں میں لا کے صرف نچاتے رہے؟ کروڑوں اربوں روپے آپ نے صرف ان جلسوں پہ لگائے، کیا ان لوگوں کے پاس آپ گئے؟ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جی ٹی روڈ آپ لاہور سے شروع ہو جائیں اسلام آباد تک، اسلام آباد سے شروع ہو جائیں جناب آپ چلے جائیں پورے کراچی تک، جناب جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی جی ٹی روڈ آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن صرف عمران خان صاحب کے ایک جلسے میں جو کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی سڑک گجرات کی، وہ اگر 8 گھنٹے میں صحیح ہو سکتی ہے تو 1 2 3 4 سالوں میں جناب یہ جی ٹی روڈیں جو جناب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جو کراچی میں ایون جہاں پہ گجرانوالہ میں، ایون یہ دیکھ لیں آپ لاہور میں، یہ روڈیں کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی؟ اس وجہ سے کہ جناب یہاں پہ جب تک آپ کے جلسے نہ ہوں گے اس وقت تک آپ کے من پسند وزیر اعلیٰ ان روڈوں کو ٹھیک نہیں کرائیں گے۔ کیا آپ وہاں پہ گئے جہاں کی حکومتیں تھیں آپ کی؟ آپ بلوچستان میں ان لوگوں کے پاس گئے جن کے مکان بھی نہیں رہے، جو بے یار و مددگار اس ٹائم دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں جناب، کہ صرف آپ کو لالچ ہے جناب اقتدار کا، اور اقتدار کی ہوس میں جناب آپ مارے پھر رہے ہیں۔ سر یہ وہی بد دعائیں ہیں جو 27 سالہ حافظ قرآن 7 بھائی کے ساتھ آپ نے کیا، یہ وہ بد دعائیں ہیں جناب۔ آپ مارے کبھی ادھر پھر رہے ہیں کبھی ادھر پھر رہے ہیں جناب، کیوں پھر رہے ہیں؟ کہ اس وجہ سے کہ آپ نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا، نجائز گرفتار کیا، تحریک لبیک پاکستان کے 36 ختم نبوت کے پہرے دار شہزادوں کو آپ نے نجائز شہید کروایا جناب۔ یہ بد دعائیں ہیں ان لوگوں کی۔ خان صاحب جو آپ اس وقت ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ صرف ان لوگوں کی بد دعائیں ہیں جناب جو آپ کو لگ رہی ہیں۔ 27 سالہ حافظ قرآن کے ساتھ، اس کے ساتھ جتنے بھی سید زادے تھے، سید زادیاں تھیں گھروں میں، جن کے آپ نے یہ سلوک جن کے ساتھ کرایا، ایون کہ تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی پاکستان کے علماء مسجدوں میں تھے، آپ نے اٹھائے، نجائز طور پہ آپ نے ان پہ تشدد کیا، جبکہ یو ٹرن آپ نے لیا تھا، جھوٹ آپ نے بولا تھا اور تشدد کا نشانہ ان کو بنایا۔ تو جناب ہم تو ختم نبوت کے لیے نکلے تھے، ناموس رسالت کے لیے نکلے تھے۔ خان صاحب آپ کس کے لیے نکلے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ کس کے لیے؟ اپنی اقتدار کی لالچ میں نہیں کر رہے ہیں، صرف اقتدار کی لالچ میں پورے پاکستان کو آپ بلاک کروا رہے ہیں جناب۔ اب معیشت کا پہیہ نہیں جام ہو رہا، اب جناب وہ ایمبولینس سے نہیں رک رہی، آپ کے کدھر گئے وہ لونڈے لپاڑے جو 1 2 گھنٹے کا لیکچر، کدھر گئے وہ صحافی جو لفافہ صحافی تھے جو 1 2 گھنٹے کا لیکچر ایون دیا کرتے تھے آ کے ٹی ویوں میں؟ جناب معیشت کا پہیہ جام ہو گیا، ملک معیشت ڈاؤن ہو گئی جناب، ڈالر اوپر آ گیا جناب، وہ معیشت کا پہیہ جام ہو گیا، ایمبولینسز رک گئی، ہسپتالوں میں جانے سے پہلے مریض ہی دم توڑ گئے جناب۔ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے اقتدار کی لالچ میں؟ آپ کی جناب وہ ڈیل مکمل نہیں ہوئی جو کرنے کی آپ نے کوشش کی، تو آپ ایک بار پھر شہر اقتدار میں جناب دوبارہ چڑھائی کی کوشش کر رہے ہیں جناب۔ میری تمام اداروں سے اپیل ہے کہ اس بندے سے ملک کی معیشت کو بچایا جائے،
ملک پاکستان میں صرف اس حوث کا شکار ہے جناب کہ اسے دوبارہ یہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہو جو اس نے ملک کی معاشی پالیسی کا ستیہ ناش 3.5 سال میں کیا. یہ واقعی اس ملک کو سری لنکا سے بھی بدتر بنانا چاہتا ہے جناب. 3.5 سال میں تو اس نے پاکستان کو ڈبو کے رکھ دیا. ایون کہ جتنی بھی پاکستان کی تاریخ میں جتنے قرضے لیے گئے ان بندوں نے 3.5 سال میں قرضے لیے جناب. جس بندے نے ان کی کرپشن بے نقاب کرنے کی کوشش کی صحافی نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اندر کیا گیا. میری تمام اداروں سے اپیل ہے کہ جناب فی الفور ان صاحب کو گرفتار کیا جائے جناب. ان کی اقتدار کی لالچ کو نکالا جائے. جو کیڑا یوتھیوں میں جناب حرکت پذیر ہے اس کیڑے کی جناب جتنی وائبریشن اندر ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے. تو اسی ولاگ کے ساتھ آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.